آج ہم بات کریں گے اسماء الحسنی میں سے 16ویں نمبر کے نام پر، اور وہ ہے القہار۔ اس کا 15واں نمبر بنتا ہے، لیکن گزشتہ میں ہم نے الوہاب پر گفتگو کر لی، لیکن ویسے یہ جو وہ 15ویں نمبر پر تھا، تو آج ہم اس کو بیان کریں القہار۔ قہار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اور یہ قرآن کریم میں 6 مقامات پر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، یہ نام آیا ہے۔ اور قہار کا معنی ہوتا ہے سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا، یعنی وہ ذات جو سب کو اپنے قابو میں رکھتی ہے وہ قہار کہلاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یقیناً قہار ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کا غلبہ ہی غلبہ ہر چیز پہ ہوتا ہے، وہاں مغلوبیت نہیں ہوتی، لہذا ہر چیز مغلوب اور مسخر ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں، اور وہ سب پر غالب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے قہار۔ اور ظاہر ہے کہ قہار اللہ کی ذات ہے، اور اس نام کے بڑے فوائد ہیں۔ چنانچہ اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ لکھا کہ اگر کوئی حاجت و ضرورت انسان کی اٹک گئی ہو اور پوری نہ ہو رہی ہو، تو کہ مسجد میں یا گھر کے سین میں کھڑے ہو کے ننگے سر ہاتھ اٹھا کر 101 دفعہ یا قہارو کا ورد کرے اور دعا کر لے، تو فرمایا کہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس حاجت کو پورا کر دیتا۔ تو بڑے طاقتور نام ہے یہ۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ دشمن ہے، اس کا خوف ہے، وہ ڈراتا ہے، پریشان کرتا ہے، یا جاب پہ باس ہے وہ پریشان کرتا ہے، تو اس وقت 306 مرتبہ اس کو پڑھا جائے، کیونکہ 306 اس القہار کا عدد ہے، اس کا عدد 306 ہے، اور اس کا مفرد عدد 9 بنتا ہے۔ تو گویا کہ 9 دن کے اندر کام آپ کا ہو جانا چاہیے جب اس کا ورد کیا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی صدقے دل کے ساتھ توجہ سے پڑھے گا تو 9 دن میں اس کا اچھا رزلٹ آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ 306 مرتبہ وہ پڑھ کے انسان دعا کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کا خوف اس سے نکال دیتا ہے، اس کو امن عطا کر دیتا ہے۔ اگر باس ہے یا جاب پہ ملازمت میں یا کہیں بھی کسی بھی قسم کی دشواری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے۔ اور تیسرا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر جو ہے وہ مردانہ طور پہ کمزوری محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے یا قہارو۔ تو انسان اپنے ہر کھانے پینے پر جو ہے اپنے نام کے عدد کے مطابق یا تو نام کے عدد نکال لے، اگر نام کے عدد پتہ نہیں ہے تو 125 مرتبہ یا قہارو پڑھ کے اس کھانے پہ دم کرے۔ تو صبح دوپہر شام کے کسی ایک کھانے کے وقت میں یہ پڑھ کے پھونک دیا کرے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی۔ انشاءاللہ ہر طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ قوت اور طاقت عطا کرتے ہیں۔ بہت مجرب اور مؤثر نام ہے یہ۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے ایسے احوال اس پر ظاہر ہوں کہ جس سے لوگوں میں وجاہت اور عزت بڑھے، کوئی ایسا عمل اس سے، کوئی ایسا قول، کوئی ایسی بات اس سے ظاہر ہو جائے کہ لوگوں میں اس کی عزت اور مرتبہ بڑھ جائے، لوگ اس کے تابع دار ہو جائیں، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اس میں یا تو یہ اپنے نام کے عدد کے مطابق یا 313 مرتبہ یہ اس کا ورد کرے۔ اس کا ورد اور کب کرے؟ یہ فرض اور سنت کے درمیان، جن نمازوں میں فرض اور سنت ہیں تو وہاں ان نمازوں میں، مطلب فجر ہے فرض، وہاں سنتیں ہیں، لہذا سنت پڑھ کے یہ ورد کرے، پھر فرض پڑھے۔ اس طرح ظہر ہے، اس طرح عصر میں بھی سنت غیر موقع آتی ہیں، پھر اسی طریقے سے عشاء ہے۔ تو گویا کہ 4 نمازوں میں فرض اور سنت کے درمیان اسے یہ ورد کرنا ہے، ورد کر کے اس نے جو ہے اپنے اوپر پھونک لینا، دم کرنا، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے فرض نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شخصیت کو ایسا بنا دیں گے کہ لوگوں پر اس کا رعب اور ہیبت بھی رہے گی، اور ایسے احوال ظاہر ہوں گے کہ لوگ اس کی مسخر اور مفتو ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ عام طور پہ اس کو تسخیر خلائق کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے تسخیر خلائق کا کوئی عمل مل جائے تو اس کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ تو یہ اس کے فوائد ہیں۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اگر خواب میں یہ نام سنا، یہ لکھا پڑا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو ایک ایسا بیٹا عطا کریں گے، اولاد نرینہ عطا کریں گے کہ جو اولاد جو ہے اس کی عزت و مرتبہ اور قوت کا باعث بنے گی، یعنی اس کے لیے ناہنجار اولاد نہیں ہوگی کہ اس کے لیے کل کو پرابلم، بلکہ اس کی قوت اور طاقت کا باعث بنے گی۔ ایسی اولاد اللہ، بیٹا یا بیٹی جو بھی ہو، وہ اس کی قوت اور طاقت کا جو ہے وہ باعث بنے گی۔ تو یہ اس کے لیے بشارت ہوتی ہے اگر خواب کے اندر دیکھیں۔ الجبار جو ہے یہ قرآن کریم میں 1 مرتبہ آیا ہے، اور یہ عجیب نام ہے۔ اس کا معنی ہے بہت زبردست ذات کو الجبار کہتے ہیں۔ اور اس کے 3 مفہوم ہیں جبار کے۔ ایک مفہوم اس کا یہ کہ بہت زیادہ عظمت و شان والا، ایسی عظمت و شان، ایسا قہر و غلبہ، یہ ایسا کسی دوسری ذات کو حاصل نہیں ہو سکتا جو اس ذات کو حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ یہ گویا کہ جبیرہ سے ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ کاموں کو درست کرنے والا، یعنی ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والا، اور وہ جبار کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہڈی کا ایک عجیب نظام ہے کہ ہڈی جب ٹوٹ جائے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو جوڑ نہیں سکتی۔
یعنی اطباء کا اتفاق اس بات پہ کہ ہڈی کو ہم جوڑتے نہیں ہیں بلکہ اس کو اپنی جگہ پہ فکس کر کے لگا دیتے ہیں، دیٹس اٹ۔ ہمارے پاس ایسا کوئی مرہم نہیں ہے جو اس کو جوڑے، ہاں جب فکس کر کے لگا دیتے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر عجیب ایک نظام چلاتے ہیں، ایسا مایہ خارج ہوتا ہے کہ جو اس کو جوڑتا ہے۔ اسے اللہ کو جبار کہتے ہیں کہ ہڈیوں کو جوڑنے والی ذات صرف اللہ کی کو اور جوڑ ہی نہیں سکتا، اس لیے جبار ہے۔ اور ایک یہ اس کا معنی عظمت کے ہیں کہ جس بلندی اور عظمت کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے وہ دنیا کسی دوسری ذات کو حاصل نہیں ہے، تو گویا کہ اس معنی میں جو ہے یہ جبار ہے۔ ہمارے اردو میں تو جابر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو ظالم ہو، لیکن عربی میں جابر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا۔ اس لیے حدیث میں دعا آتی ہے یا جابر العظم الکثیر، اے ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والے میرا فلاں ٹوٹا ہوا کام کر دے، فلاں کر دے، کیونکہ دل جب ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹے دلوں کو بھی اللہ ہی جوڑتا ہے، کسی اور کا بس نہیں ہے کہ اس کو جوڑ سکے، تو اس لیے حدیث میں اس کو جابر العظم الکثیر کا، ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا۔ اور پھر یہ کہ اس ذات کو قہر و غلبہ ایسا اس کائنات میں حاصل ہوتا ہے کہ اس کی سلطنت کے اندر کوئی اس کے منشا اور مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا۔ یہ جب ارادہ کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو پھر وہی ہو کے رہتا ہے، اور اس کی مثالیں تاریخ میں بھری پڑی ہیں کہ فرعون نے یہ چاہا کہ بنی اسرائیل کے بچے قتل کر دے، کہیں وہ بچہ یہاں پروان نہ چڑھ جائے کہ جسے میرا تختہ الٹ رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ وہ بچہ پلے گا، پیدا ہوگا اور پلے گا بھی، تو اللہ نے فرعون کے محل میں اس کو پالا، اس کے اپنے ہاتھوں سے پلوایا، تو مطلب کسی کی بس نہیں۔ نمرود نے چاہا کہ آگ کے اندر ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جلا کے راکھ کر دوں، جب اس نے نہیں چاہا تو آگ جو ہے وہ ابراہیم کے لیے گل و گلزار بن گئی، اس کو جلا نہیں سکی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جو ہے وہ قہر و غلبے والی ذات ہے کہ اس کے منشا کے بغیر کائنات میں ایک پتہ بھی ہلتا نہیں ہے، اسی کی منشا اور مرضی پہ سارا نظام چلتا ہے، تو یہ جبار ذات ہے۔ اور اس نام کے بڑے فوائد ہیں، جس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ دشمن کے کسی بھی قسم کے حملے سے محفوظ رہے، اس دشمن کی کسی بھی قسم کی جو ہے سازش سے محفوظ رہے، تو اس کے لیے 216 مرتبہ یا جباروں کا ورد کرے، 216 مرتبہ پابندی سے اس کا ورد کرے، تو کسی قسم کا ظاہری اور باطنی دشمن جو ہے اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا اور اس کو مغلوب نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غالب رکھیں گے۔ ایک اس کا یہ فائدہ، اور ایک اس کا فائدہ ہے کہ اگر بادشاہ وقت ہے تو بادشاہ وقت اگر اس یا جباروں کا کثرت سے ورد رکھے تو کوئی بھی شخص اس پر غالب نہیں آ سکتا، یہ دوسروں پر غالب رہے گا، کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا۔ تو کثرت سے یا جباروں کا ورد رکھے یا 1000 مرتبہ روزانہ اس کا ورد کر لیا کرے، تو انشاءاللہ اس بادشاہ کی بادشاہ طول پکڑے گی اور اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے، انسان کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی چیز ایسی چلی گئی ہے کہ جس کا ازالہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ یا جباروں کا ورد کرے، 125 مرتبہ روزانہ کسی ایک نماز کے بعد یہ جبارو پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے دعا کرتا رہے، تو جو بھی نقصان ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی تلافی کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ظاہر کہ دنیا میں نقصان ہوتے ہیں اور تلافی بھی ممکن نظر نہیں آتی، تو کیونکہ یہ جبار جبیرہ سے بھی یہ نقصان کی تلافی کرنے والی ذات ہے جبار، تو یہ اس کی وجہ سے اس کو فائدہ ہوگا۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری غیبت نہ کریں، میری بدگوئی نہ کریں، میری برائیاں نہ کریں، بیک بائٹنگ نہ کریں، تو وہ اس سے کیسے بچیں؟ اس کا طریقہ ہے کہ اپنے نام کے اعداد نکال لے تو نام کے اعداد کے مطابق پڑھے، ورنہ خود اس اسم کے جو عدد ہے وہ ہے 206، تو 206 مرتبہ پڑھے، یا یہ کہ زیادہ صورتحال زیادہ گمبھیر ہے تو پھر 1100 مرتبہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ روزانہ پڑھے اور 90 دن کی نیت سے پڑھے، تو انشاءاللہ کوئی بھی اس کی جو ہے برائی نہیں کر سکے گا، بلکہ اس کی تعریف کریں گے، اس کی اچھی چیزیں سامنے لائیں گے، اس کی بری کوئی چیز سامنے نہیں لائیں گے، تو غیبت اور بدگوئی چھوڑ دیں گے لوگ، تو یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ اس کی جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اس کا مطلب اگر خواب کے اندر یہ نام دیکھا یا سنا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دشمنوں کے سامنے مغلوب نہیں ہونے دیں گے، اس کو غالب بھی رکھیں گے اور دشمن اس کے سامنے مغلوب رہیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ جو اس کے نقصانات ہو گئے، کوئی ایسی تکلیف اس کو پہنچ گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بہت جلد اس کا جو ازالہ کر دیں گے اور اس نقصان کی اس کی تلافی ہو جائے گی، تو گویا کہ یہ اس کے لیے بشارت ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرے، اللہ کا شکر کرے، دعائے خیر مانگ لے، تو اللہ اس نام کا پورا اثر اس کو عطا فرما دے۔ الہاکم التکاثر، گویا کہ یہ کثرت کی حرص نے انسان کو جو ہلاکت میں ڈال دیا، اس کے حرص غفلت میں ڈال دیا کہ اس کو کثرت چاہیے، مال کی بھی کثرت چاہیے، اولاد کی بھی کثرت چاہیے، حکومت اقتدار کی بھی کثرت چاہیے، ضمیر و خطے کی بھی کثرت چاہیے، ہر چیز کی کثرت کا تقاضا کرتا ہے۔
اور یہ تمام کثیر چیزوں میں سے دو بنیادی چیزیں جس پر وہ محنت کرتا ہے، ایک مال اور دوسرا اولاد۔ مال کے ذریعے سے وہ سامان راحت کو خریدنے کے قابل ہوتا ہے، مال اس لیے چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں سامان راحت کو خریدوں گا، کیونکہ اٹ سیلف مال کے اندر ایسی خوبی نہیں ہے کہ وہ کسی کام آ سکے۔ مال کو کھایا نہیں جا سکتا، مال کو پہنا نہیں جا سکتا، ہنڈایا نہیں جا سکتا، ہاں مال کو خرچ کیا جاتا ہے، خرچ کر کے اس کے بہاف پہ کوئی بینیفٹ حاصل کیا جاتا ہے، روٹی لی جاتی ہے، سالن لیا جاتا ہے، مکان خریدا جاتا ہے، بیوی جو ہے وہ بطور نکاح کے بیوی لی جاتی ہے۔ تو گویا کہ مال کے ذریعے سامان راحت کو خریدتا ہے، کیوں کہ خود اس سلف مال کے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں کہ انسان ڈالر کھا کے پیٹ بھر لے اور روپے کھا کے پیٹ بھر لے، ہاں روپے کی روٹی اس کو ملے گی۔ تو گویا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کر دیا کہ مال ایک ایسی چیز ہے، یہ بے وفا محبوب ہے، یہ جب تک تم سے بے وفائی نہ کرے، تمہاری جیب سے نکل کر دوسرے کی جیب میں نہ جائے، اس وقت تک تمہیں نفع ہی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ آپ اپنی جیب میں سے ڈالر نکال کے جب سامنے دیں گے، اب اس کے بہاف پہ تمہیں روٹی ملے گی، تمہیں سالن ملے گا، تمہیں کھانا ملے گا، تمہیں کپڑا ملے گا۔ تو گویا کہ یہ مال ایک ایسا بے وفا محبوب ہے کہ یہ تم سے جدائی اختیار کر کے ہی تمہیں کسی قابل کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مال سے محبت نہ کرو، مال کو ضرورت کے طور پر تو اپنے ساتھ رکھو، اس سے محبت نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے وفائی جب تک نہیں کرتا اس وقت تک آپ کے لیے نافع نہیں ہے۔ تو ضرورت کا تعلق مال سے ہو، محبت کا تعلق نہ ہو۔ اور دوسرا اولاد، انسان اپنے اولاد کی کثرت چاہتا ہے، کیونکہ اولاد کے ذریعے سے معاشرے میں اس کو قوت حاصل ہوتی ہے، اس کو ایک وقار حاصل ہوتا ہے، ایک وجاہت حاصل ہوتی ہے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، میری اتنی بیٹیاں ہیں، میرے بیٹے فلاں فلاں عہدوں پر ہیں، میرے بیٹے اس قابل ہیں۔ تو اولاد کے ذریعے سے معاشرے میں اپنی قوت اور اسٹرینتھ بناتا ہے، تو مال کے ذریعے سے ہمارے راحت حاصل کرتا ہے، اور اولاد کے ذریعے سے زمانے کے اندر قوت اور وجاہت پیدا کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر راحت اور وجاہت یہ دو ہی چیزیں ہیں کہ انسان راحت والی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور معاشرے میں معزز رہنا چاہتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں مال اور اولاد کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر انسان اس مال و اولاد کو ہی سب سے بڑی دولت سمجھتا ہے، لہذا ساری کی ساری محنت اس کی مال کو اکٹھا کرنے میں اور اولاد ہی کی نگرانی اور نگہبانی کرنے میں اور اپنا دست بازو بنانے میں گزر جاتی ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مال و اولاد سے بڑی دنیا میں اور کوئی دولت نہیں ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک اور دولت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ مال و اولاد تمہاری ایسی دولت نہیں ہے کہ جو ایک خاص منزل و مقام پہ تمہیں پہنچا سکے۔ میں ایک دوسری دولت کی تمہیں خبر دیتا ہوں، اصل دولت تمہارے لیے وہ ہے، وہ دولت اگر تمہیں حاصل ہو گئی تو بس اس کا مطلب ہے کہ مال و اولاد کی دولت بھی تمہارے قدموں میں ہے۔ اور وہ دولت کیا ہے؟ وہ قربت خداوندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کی دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مانوس ہو جانے کی دولت ہے۔ فرمایا کہ یہ سب سے بڑی دولت، اس لیے فرمایا کہ تمہاری مال اور تمہاری اولادیں جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہیں قرب نہیں دلا سکتی۔ ایسا نہیں کہ تمہارے پاس مال بہت ہے، تمہاری اولادیں بہت ہیں، تمہارے پاس سامان راحت بھی ہیں، تمہارے پاس دنیا میں وجاہت اور طاقت بھی ہے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو، بادشاہوں کے بادشاہ کا قرب پا دو، اس کے بالکل تم جو وہ قریب اور اس کے جو وہ دوست اور مانوس بن جاؤ۔ نہیں، یہ دونوں چیزوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دلا سکیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، جیسے دنیا کے اندر تم بادشاہ وقت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، کسی صاحب منصب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے قریب ہونا چاہتے ہو، اس کے لیے دنیا کے سامان اور ذرائع اختیار کرتے ہو۔ لیکن فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا اگر قرب تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے مال کی طاقت اس قرب تک نہیں پہنچا سکتی، تمہاری اولاد کی کثرت اس قرب تک نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں ایک چیز ہے، الا من آمن وعمل صالحا، ہاں وہ قرب پہنچانے کی صرف ایک شکل ہے کہ اعمال صالح اور ایمان باللہ۔ اگر تمہاری ایمان کامل ہے اور عمل تمہارا صالح ہے تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، یہ ایسی ریل کی پٹڑی ہیں کہ تمہاری زندگی کی گاڑی جب اس پر چلے گی تو تمہاری منزل اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہوگا۔
इसलिए फरमाया कि वमा वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम, तुम्हारे माल और तुम्हारी जो है वो औलादें ये अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब नहीं दिला सकती, इल्ला मन आमन व अमिल सालिहन, मगर वो कि जो ईमान ले अमल साले करे। तो ईमान और अमल साले ये अगर तुम्हारे पास ताकत है, ये क़ुव्वत अगर तुम्हारे पास है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का तो तक़र्रुब तुम्हें नसीब हो सकता है। वरना जो है माल और औलाद, उस पर दुनिया में फ़ख्र तो हो सकता है लेकिन आखिरत में उसका कोई असर नहीं है। फ़ख्र तो है कि जी मेरा इतना माल है, फ़ख्र तो है मेरी ये औलादें हैं, ये फ़ख्र का बाइस तो हो सकता है लेकिन आखिरत में उसका कोई असर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तो उसके ज़रिए तुम्हें कोई क़ुर्ब नहीं मिल सकता। अगर अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब अगर चाहते हो तो उसकी एक ही शक्ल है, ईमान और अमल साले। ईमान अमल साले, जब ये स्ट्रेंथ और ताकत तुम्हारे पास होगी तो अल्लाह तबारक व तआला को क़ुर्ब तुम्हें नसीब होगा। जब बादशाहों के बादशाह का क़ुर्ब तुम्हें मिला, तुम्हारे माल भी तुम्हारे कदमों में होंगे, तुम्हारी औलादें भी तुम्हारे लिए राहत और ताकत बनेंगी। लेकिन ईमान अमल साले नहीं है तो दुनिया में बज़ाहिर तो वजहात नज़र आएगी लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के तुम्हारी कीमत लंगड़े मच्छर के पर के बराबर भी नहीं रहती है। इसलिए फरमाया कि ईमान और अमल साले। अब रहा ये सवाल कि ईमान और अमल साले तो बहुत से लोगों के पास है लेकिन उनको वो अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल नहीं है। 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं और इसी तरीके से ईमान बिल्लाह भी उनका मौजूद है। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला को वो ताल्लुक़ और वो ख़ास जो है अल्लाह तबारक व तआला के साथ निस्बत तो हासिल नहीं है। उसका जवाब असल में ये है कि ये अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर है, जब तक कोई चीज़ अपने कमाल तक ना हो, उसके अंदर कामिल सिफात जब तक मौजूद ना हो, उस पर हुक्म नहीं लगाया जा सकता। अब दूध है, दूध के मुनाफे सब जानते हैं कि दूध का ये फ़ायदा है, दूध कैल्शियम है, दूध हड्डियों को बनाता है, दूध इंसान की परवरिश की और क़ुव्वत देता है। लेकिन दूध हकीकत में दूध हो, अगर वो खालिस दूध नहीं है बल्कि उस पर पानी गालिब है और कहने को दुनिया उसको दूध कहती है लेकिन दूध के औसाफ कामिल उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो दूध से जो बेनिफिट इंसान को हासिल हो सकते हैं वो हासिल नहीं होंगे। इसी तरीके से कहते हैं पानी प्यास बुझाता है, तो पानी प्यास उस वक्त बुझाएगा कि जब पानी पानी हो और उसकी जो एक सर्टन मिकदार मोतदबी मिकदार हो, अब वो आप पानी पिएंगे तो प्यास बुझाएगा। अगर आप 1 चम्मच पानी किसी को पिला दिया, क्या प्यास बुझी? जी नहीं बुझी। कभी मैंने तो पानी पिलाया तुम्हें, कहने को तो 1 चम्मच पानी पानी है और उसे पी भी लिया है, प्यास बुझी नहीं। क्यों नहीं बुझी? इसलिए नहीं बुझी कि एक तो ये कि पानी की मिकदार मोतदबी एक सर्टन मिकदार होनी चाहिए, क्वांटिटी, 1 गिलास लबालब भरा हुआ पानी का हो, और दूसरा ठंडा पानी होना चाहिए। अब ठंडा पानी का गिलास हो और लबालब भरा हो, अब ये प्यासा पिएगा तो प्यास बुझ जाएगी। क्यों कि पानी अपने कामिल औसाफ के साथ जब बदन के अंदर गया है तो उसने अपने असर को दिखाया है। लेकिन अगर उसकी मिकदार भी नाकिस और उसके औसाफ भी नाकिस हों तो उस वक्त तक जो है इंसान की प्यास नहीं बुझ सकती। इसलिए ज़रूरी है कि जब तक कोई चीज़ अपने कमाल के साथ ज़ाहिर नहीं होती उस वक्त तक उस पर हुक्म नहीं लगता। बिल्कुल इसी तरीके से ईमान और अमल साले ये अगर किसी के अंदर हैं और उसके औसाफ कामिल नहीं हैं, ईमान है बस ऐसा लंगड़ा लूला, आमाल साले हैं ऐसे टूटे फूटे हैं, बज़ाहिर कहने को तो मुसलमान है, कहने को तो नमाजी है, कहने को तो रोज़ेदार है, लेकिन उसके कामिल औसाफ नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसका असर ज़ाहिर नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि कामिल औसाफ। अब ईमान और अमल साले के कामिल औसाफ क्या हैं? ये इसके तीन कामिल औसाफ हैं। एक इल्म, दूसरा अमल और तीसरा हाल। इल्म, अमल और हाल, ये 3 औसाफ उस ईमान अमल साले के अंदर होने चाहिए। इल्म का मतलब ये है कि आपको उस चीज़ का इल्म हो कि ईमान क्या चीज़ है, और ईमान बिल्लाह का मतलब क्या है, ईमान बिल मलाइका का मतलब क्या है, ईमान बिल अंबिया का मतलब क्या है, ईमान बिल आखिरा का मतलब क्या है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी। तो ये इसका मतलब क्या है, इसका इल्म। तो ईमान बिल्लाह के इल्म होना चाहिए। और जो अमल साले कर रहा है, नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज का इल्म होना चाहिए कि नमाज का स्टेटस क्या है, नमाज की कदर कीमत क्या है, रोज़ा रख रहे हैं, रोज़े की कदर कीमत क्या है, ज़कात का हुक्म क्या है, उसका लेवल क्या है, उसकी संगीनी क्या है। तो गोया कि ये सब इल्म होना चाहिए। तो सबसे पहले ईमान और अमल साले के इल्म कामिल हो, और इल्म होने के बाद अमल, उस इल्म पर अमल हो। आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं तो अमली ज़िंदगी के अंदर भी ज़ाहिर हो कि वाक़ई आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के गैर पर आपकी निगाह नहीं है। आखिरत पर ईमान रखते हैं तो वाकई आपकी अमली ज़िंदगी बताए कि वाकई आप आखिरत पर ईमान रखते हैं और दुनिया पर आपकी नज़र नहीं है। तो गोया कि ये अमल,
اسی طرح عمل صالح، نماز کا پتہ نماز فرض ہے تو آپ واقعی نماز پڑھ کے دکھائیں، اس لیے کہ نماز کے فرض ہونے کا علم ہونا آپ کے لیے کافی نہیں ہے جب تک نماز پڑھ کے نہیں دکھائیں گے، روزے کے فرض ہونے کا علم کافی نہیں ہے جب تک روزہ رکھیں گے نہیں، زکوٰۃ کے فرض ہونے کا علم کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ تو گویا کہ علم کے بعد عمل، اس ایمان اور عمل صالح پر عمل ہونا چاہیے، عملی زندگی آپ کی نظر ہے کہ واقعی آپ نمازیں پڑھتے نظر آتے ہیں، روزے رکھتے نظر آتے ہیں، زکاتیں دیتے نظر آتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگا کر جو بیت اللہ کی طرف جاتے نظر آتے ہیں۔ عمل، اور عمل کے بعد تیسرا درجہ حال، اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان عمل کرتا ہے، نماز کبھی چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، روزہ کبھی رہ گیا تو رہ گیا، زکوٰۃ دینے میں کوئی بہانہ بازی کی زکوٰۃ رہ گئی، تو عمل ایسا ہے۔ لیکن تیسرا حال، حال کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عمل ہے وہ آپ کی طبیعت کا حال بن جائے، اور ایسا حال بن جائے کہ جب تک وہ عمل آپ کر نہ لیں اس وقت تک آپ کو چین نہ آئے۔ یہ وہ تیسری کیفیت حال کی، آپ کا حال بن جائے، وہ شریعت آپ کا حال بن جائے، وہ طریقت آپ کا حال بن جائے، وہ اخلاق حسنہ آپ کا حال بن جائے، عمل تک نہ رہے۔ اس لیے کہ بس اوقات انسان سے عمل تک اگر رہتا اور حال نہیں بنتا تو نماز کبھی پڑھی اور چھوٹ گئی تو انسان کو قلق نہیں ہوتا کہ چلو کوئی نہیں پھر پڑھ لیں گے۔ تبھی تو حضرت حکیم علومت تھانوی، مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے نمازیوں کی چند قسمیں لکھی ہیں، فرمایا نمازیوں کی 6 قسمیں ہیں۔ ایک نمازی اصلی، کہ جو اصلی نمازی ہیں، واقعی پکے نمازی ہیں، ہر حال میں نماز ان کی ادھر سے ادھر جانے والی نہیں، گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں نماز ان کا حال بن گئی ہے، جب تک نماز نہ پڑھ لیں ان کو چین نہیں پڑتا ہے، نماز چھوٹ جائے تو بچے ماہی بے آب کی طرح تڑپتے ہیں۔ اصلی نمازی، اصلی نمازی، جیسے لکھا ہے نا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک مرتبہ جو ہے وہ تہجد کی نماز چھوٹ گئی، تہجد کی نماز چھوٹ گئی، آنکھ نہیں کھلی، اب جب صبح اٹھے ہیں تو سارا دن ان کو قلق اور افسوس رہا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تو تہجد عام روٹین کے مطابق پڑھا کرتے تھے، آج تو تہجد پڑھنے والا کہتے ہیں کہ بڑا ولی بھی تہجد پڑھتا ہے، وہاں عام روٹین تھی تہجد پڑھنے کی، اب آپ کی تہجد چھوٹی تو سارا دن آپ روتے گزاری، سارا دن رو رہے، استغفار کر تڑپ رہے، ہائے میری تہجد چھوٹ گئی، ہائے وہ تہجد چھوٹ گئی، وہ گیا وقت واپس کیسے آئے گا، گزرا زمانہ واپس آتا نہیں۔ اب اگلے دن جب رات کو سوئے ہیں، عین تہجد کا وقت ہوا تو کسی نے آپ کا انگوٹھا پکڑ کے جگایا، آپ نے آنکھ کھولی تو سامنے ایک شخص، آپ نے کہا تو کون ہے؟ اس سے کہ سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ظاہر کو مار کی اور جنگیں چل رہی تھیں تو پہرا بہت سخت تھا، محل کا ایسا سخت پہرا تھا کہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ اب یہ آدمی اندر کھڑا ہے تو آپ نے اس کو پکڑ لیا، تو کون ہے؟ اندر کیسے آیا؟ دربان نہیں ہے باہر؟ کہا کہ اس روشن دان سے آیا ہوں۔ ہیں وہ کیسے؟ کہا کہ میں ابلیس ہوں، میں ابلیس ہوں، آپ کو تہجد کے لیے جگانے آیا ہوں۔ اس نے کہا تو ابلیس ہو کر مجھے تہجد میں جگانے آیا کیوں؟ کہا کہ اصل میں بات یہ ہے، پہلی بات تو ہے کہ آپ میرا شکریہ کریں، آپ کو تہجد کے لیے جگا دیا، آپ الٹا مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، تو شیطان ابلیس ہو کر مجھے تہجد میں جگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں کوئی اور راز ہے، بتا ورنہ میں تجھے قتل کرتا ہوں۔ تو کہنے لگا اصل بات یہ، کل آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی تھی تو سارا دن آپ اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں، اتنی ندامت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو حکم دیا کہ 100 تہجد کا ثواب لکھ دو، ایک تہجد نہیں 100 تہجد کا ثواب لکھ دو۔ اتنا صدمہ اور ندامت، 100 تہجد کا ثواب ملا تو مجھے خطرہ ہوا کہ یہ نہ ہو کہ آج پھر یہی ہو اور پھر 100 تہجد لے جائیں۔ میں نے سوچا آج جگا دوں، ایک ہی تہجد پڑھے، کیونکہ پڑھیں گے تو ایک تہجد کا ثواب ملے گا اور یہاں تو 100 تہجد لے جائیں گے رو رو کے۔ تو گویا کہ ندامت اللہ کو بڑی پسند، گناہوں پر استغفار یہ جو ہے نیکیوں پر استکبار سے افضل ہے، یعنی نیکی پر تکبر کرنا اس سے افضل یہ ہے کہ انسان گناہوں پر نادم رہے۔ تو دیکھو یہ اصلی نمازی ہیں کہ نمازی جب اصلی اور حال بن جاتی ہے ان کا نماز، تو نماز اگر چھوٹتی ہے تو قلق ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اصلی نمازی۔ دوسرا فرمایا کہ وصلی نمازی، وصلی کا مطلب ہے کہ نمازیوں کے ساتھ اگر ملے تو نمازی ہو گئے اور نمازیوں کے ساتھ نہیں ہے تو نماز چھوڑ دی، نمازیوں میں بیٹھے نماز پڑھ لی، نمازی نہیں تو چھوڑ دی، یہ وصلی یعنی سیزنل نمازی ہے، یہ وصلی۔ تو پہلے اصلی، دوسرے وصلی، اور تیسرے فرمایا کہ یہ فصلی۔ فصلی کا مطلب ہے کہ جو زمانہ آتا ہے سیزنل، رمضان کا زمانہ ہے تو نمازیں پڑھنے لگ گئے، عید آ گئی عید نماز پڑھنے لگ گئے، تو کہ اصلی نمازی اور دوسرا وصلی نمازی، تیسرا فصلی نمازی ہے سیزنل۔ اور چوتھا فرمایا 8 کے مطلب ہے جمعہ پڑھتے ہیں صرف، ان کو عام 5 نمازوں کی پرواہ نہیں، صرف جمعہ پڑھتے ہیں، یہ 8 کے ہیں، 8 کے۔ اور اس کے بعد ہے 360 کے، کھاٹ کا مطلب ہی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں صرف،
کوئی جنازہ ہو گیا تو نماز پڑھ لی وہ اس کی چھٹی. اور چھٹے ہیں 360 کے، یعنی صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں. تو گویا کہ پہلے اصلی، دوسرے وصلی، تیسرے فصلی، اس کے بعد 8 کے، پھر کھاٹ کے، اور پھر 360 کے. تو یہ 6 قسمیں نمازیوں کی. تو اب اس میں دیکھو پہلے جو نمازی اصلی ہیں ان کا نماز ان کا حال بن گئی ہے. جب ان کا حال بن گئی اب یہ نماز چھوٹنے والی نہیں ہے. اگر نماز چھوٹ جاتی ہے تو پھر یہ رو رو کے اللہ کو مناتے ہیں، رو رو کے اللہ کے سامنے اپنی شرمندگی اور ندامت کو ظاہر کرتے کہ یا اللہ معاف کر دے، تیری نماز چھوٹ گئی.